واقعات کیوں ہوتے ہیں، اور ساتھ اس کے یہ ہے کہ اس کا اسلامی حل ہمیں کیا ملے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تمام تر مذہبی تعلیم کے باوجود بھی اور تمام تر عام دنیاوی تعلیم کے باوجود یہ میں افسوس سے کہوں گا کہ ہمارا مذہبی اداروں میں بھی جو کام ہونا چاہیے تھا، علم کے ساتھ ساتھ تربیت کا، تزکیہ نفس کا، قلوب کی طہارت کا، وہ انتہائی کمزور ہے، انتہائی کمزور۔ کالجز یونیورسٹیوں کا تو یہ موضوع ہی نہیں رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق بن کر آئے تھے، تو ان کے ماننے والوں نے، ان کے دین کی تعلیم دینے والوں نے بھی اپنے اداروں کے اندر تزکیہ نفس کا موضوع اور مضمون اس حساب سے باقاعدہ نہیں حلق سے اتارا ہے کہ جیسا اتارنے کا حق ہونا چاہیے تھا۔ شیطان تو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن تربیت بھی تو آخر کچھ نہ کچھ انسان کے اندر کردار پیدا کرتی ہے، تو اس کی کمی ہے۔ ہماری ساری ظاہر کے مسائل کے اوپر تو بہت توجہ رہتی ہے، لیکن جو باطن کے اندر ہیں، تزکیہ نفس، اس کا معنی کمزور ہے۔ آگے آگے میڈیا وہ عورت کو ماں، بہن، بیٹی کے روپ میں نہیں، وہ سیکس سمبل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جنسی بھوک، ہجان، ایسے اشتہار، ایسی فلمیں، ایسے ڈرامے جن سے عورت کا تقدس پینا ہونے، ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ عورت کو وقار دیا جائے، اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت کے اس طرح پوز دکھائے جاتے ہیں کہ دیکھنے والوں کی جنسی بھوک میں اور اضافہ ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر یہ ہے کہ دولت کے مظاہر اور عزت اور ساری چیزیں اور گرامر جس طریقے سے دکھایا جاتا ہے، اس سے پاکیزگی نفس کیسے پیدا ہوگی۔ اب اس پورے میڈیا میں اس چیز پر بات نہیں کی جائے گی کبھی بھی۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ اب بے حیائی کے پھیلانے والوں کے حوصلے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ وہ اپنی بات کو پورے دھوم سے اور زور سے پیش کر رہے ہیں۔ جنگ کے ایک کالم نگار ہیں، بہت بڑے لبرل ہیں، وجاہت مسعود، اکثر دوسرے تیسرے دن کالم چھپتا ہے، بڑے کریح قسم کے کالم ہوتے ہیں ان کے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سابقہ وزیر اعظم صاحب کے غیر لنیہ مشیر بھی ہیں۔ تو 13 جنوری 2018 کا جو کالم ہے قریب کا، اس میں وہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ موجودہ نسل پوسٹ پل، پوسٹ پورن نسل اس سب کچھ سے واقف ہے جس کے بارے میں والدین اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو ابہام میں رکھ کے گویا کہ جس آپ حیاداری کا سبق دے رہے ہیں آپ اس کو اس سے غافل رکھ سکیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ پوسٹ پل نسل کیا مراد ہے؟ گولیاں، معنی حمل گولیاں استعمال کرنے سے ساری نسل واقف ہے ان کے نزدیک، اور پوسٹ پورن، ننگی فلمیں، بے حیائی، تو وہ سارا کچھ ان کو معلوم ہے۔ ٹھیک، بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے دسترس میں ہے، ایک بٹن دبانے سے سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن بھی پڑھنا چاہیں تو تب بھی کوئی نہ کوئی ننگی عورت وہاں آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے آپ کو دعوت گناہ دے رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال انسان میں، لیکن نتائج کیا نکال رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم اس کا سدباب کر لیں، وہ کیا تجویز کرتا ہے کہ پوسٹ پورن نسل جو ہے، اب ہمیں مذہب کو اس کے نتیجے میں نئے حقائق کو قبول کر لینا چاہیے اور اس کے خلاف مزاحمت چھوڑ دینی چاہیے، اور مذہبی لوگوں کا ویٹو کا حق ان سے واپس لینا ہوگا۔ مذہبی لوگ جو یہ معاشرے کو دبائے رکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہم ہونے دیں گے، تو یہ اس کا واپس لینا ہوگا، اور وہ اس بات پر مسرور ہے گویا کہ اب اسلام کی اخلاقیات نہیں چلے گی، اگرچہ وہ نام نہیں لیتا۔ اب اس سے دیکھیے کہ اگر کیا ایک چیز برائی عام ہو گئی ہے تو کیا مطلب ہے کہ وہ حقیقت سمجھ کے اس کو قبول کر لیا جائے؟ اگر کینسر عام ہو گیا ہے
تو کیا خیال ہے کہ کینسر کو اب قبول کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ نبھا کرو، اس کا کوئی علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دوائی ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ وہ سبق دیتا ہے۔ تو حضرات اس طریقے سے آج ہمارے اوپر ذہنی فکری حملے ہو رہے ہیں۔ یہ میں نے ایک پہلو مغربی تہذیب کے دلداد اگان کا پیش کیا ہے۔